ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا رکھے۔ پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت حدیث مبارکہ بھی سنا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی حدیث مبارکہ بھی سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس پیاری پیاری حدیث مبارکہ کے مضمون سے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی رہتے ہو، چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، یا آسٹریلیا میں رہتے ہوں، انڈونیشیا میں رہتے ہوں، یا پاکستان میں رہتے ہوں، یا بنگلہ دیش میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، لیکن ہمیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلے کی ابتدا کرنے سے پہلے آج میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے۔ یہ بتائیے آپ میں سے پیٹس کس کس نے دیکھے ہیں؟ ارے اتنے سارے بچوں نے دیکھے ہیں۔ اچھا، اور کس کس کے گھر میں پیٹس ہیں؟ پیٹس کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جانور، گوٹ یا بلی، کیٹ وغیرہ، طوطے ہیں، پرندے وغیرہ، کس کس کے گھر میں ہیں؟ اچھا، اتنے سارے بچوں کے گھر میں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس عورت کے پاس ایک کیٹ تھی۔ آج ہمارے گھروں میں بھی کیٹ ہوتی ہے نا؟ کس کس نے کیٹ دیکھی ہے؟ سب نے کیٹ دیکھی ہے؟ ارے واہ، چلے ہاتھ نیچے کریں گے۔ تو کیٹ کو وہ اپنے گھر کے اندر باندھ کر رکھتی تھی۔ اچھا، باندھ کے تو رکھتی تھی، لیکن اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیتی تھی، اور اسے باندھ کر بھی رکھتی تھی۔ بڑا ظلم کرتی تھی وہ عورت، کیٹ کو باندھ کر رکھا کرتی تھی اور اسے کھانا پینا بھی نہیں دیتی تھی۔ کیٹ بڑی چیختی تھی، چلاتی تھی، بار بار کھانے کے لیے ادھر ادھر منہ مارتی تھی، لیکن نہ اس کے پاس کوئی کھانا ہوتا نہ اسے کھانا دیا جاتا۔ بیچاری کرتے 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 بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ آج کل جانوروں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسے ہمارا کام ختم ہو گیا، اس سے کھیلنا مقصود تھا، کھیل لیا، مر گئی تو پھینک دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ عورت جو بلی پر ظلم کیا کرتی تھی نا، اسے کھانا پینا نہیں دیتی تھی، وہ مر گئی۔ اب جب وہ مری نا، اسے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے
کہ اس عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اس نے اپنے گھر میں بلی رکھی تھی۔ اب اگر گھر میں کوئی ہم پیٹ رکھے نا تو اس کو کھانا پینا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پتہ ہے ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزانہ جو ہم اپنے گھر کے اندر پیٹ رکھیں اسے 70 ٹائم کھانا دکھانا ضروری ہے۔ کتنی ٹائم؟ 70 ٹائم کھانا دکھانا ضروری ہے۔ ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں نا، بہت سارے مدری منع 4-5 بار کھا لیتے ہوں گے، ہیں؟ جس کی چکڑ بکڑ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ 4-5 بار کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر کے اندر پیٹ رکھیں، جانور رکھیں، تو اسے کتنی بار کھانا دکھانا ضروری ہے؟ 70 ٹائم کھانا اور پینا دکھانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو 70 ٹائم ہے، آپ کوئی سوچے گا کہ یار یہ 70 ٹائم میں کھانا کیسے دکھاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو بھوک لگنے سے پہلے کھانا دے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے وہ بے قرار اور بے چین ہو جائے، ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا بھوک کی وجہ سے شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فریکوینٹلی جانوروں کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جن کے گھر میں پیٹ ہیں وہ جانوروں کو تنگ بھی نہیں کریں گے اور ان کے کھانے پینے کا دھیان بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے جو خیال رکھتا ہے اس کو بہت زبردست ریوارڈ بھی ملتا ہے، بہت پیارا انعام ملتا ہے۔ آئیے اس پر بھی ایک واقعہ ملتا ہے، آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار ایک شخص بڑی گرم دھوپ میں کہیں جا رہا تھا، چلتے 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 اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ گرمی کا موسم ہو، شدید دھوپ ہو اور راستہ بھی طویل ہو، بہت دور جانا ہو اور پانی بھی ختم ہو جائے، کتنی پیاس لگتی ہے، ہیں؟ گرمی میں تو ویسے پیاس لگتی ہے نا۔ اس کے پاس پانی ختم ہو گیا اور وہ پانی کی تلاش میں یہاں وہاں دیکھنے لگا، اسے کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ بڑا حال اس کا بے حال ہو گیا اور بڑا پریشان ہو گیا، شدت کی پیاس لگی تھی۔ اس میں کرتے کرتے آگے چلتا رہا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس میں اتفاق سے اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اب جب اسے کنواں نظر آیا نا، یہ بڑا خوش ہو گیا، بڑا ہیپی ہو گیا کہ چلو اب تو مجھے پانی مل جائے گا۔ لیکن جب کنویں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی تو بہت نیچے ہے۔ کنواں تو بڑا ڈیپلی ہوتا ہے نا، اس کے اندر پانی تو موجود ہے لیکن بہت نیچے ہے۔ اب نہ تو اس کے پاس رسی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈول، نہ ہی کوئی ایسا سامان کہ جس سے وہ پانی نکال لے۔ سوچتا رہا کیا کروں، پانی کیسے حاصل کروں، بڑی شدت سے پیاس لگی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کنویں کے اندر نیچے جاؤں گا۔ اب ذرا غور کریں کتنا اندھیرا ہوتا ہے کنویں کے اندر، لیکن اسے اتنی شدت کی پیاس لگی تھی، اس نے یہ خطرہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے بھلے جتنا بھی اندھیرا ہو میں نے پانی پینا ہے ورنہ تو میری جان نکل جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر کے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کنویں کے اندر اترنا شروع کیا۔ اب جناب یہ کنویں کے نیچے اترتا جا رہا ہے، پانی کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اترتے اترتے بالآخر یہ پانی کے پاس پہنچ گیا۔ اب جب پانی کے پاس پہنچا اس نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اس گرمی کے عالم میں، اس تپتی دھوپ کے اندر اور جنگل و بیابان نے مجھے پانی عطا کیا، یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر۔ یہ واپس آنے لگا، واپس چڑھنے لگا۔ واپس جیسے ہی اوپر چڑھا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کتا موجود ہے، ڈوگ موجود ہے۔ ڈوگ کسی نے دیکھا ہے؟ اور سب نے دیکھا ہے۔ اب جب اس نے کتے کو دیکھا نا تو کتے کو دیکھا کہ کتا جو ہے وہ بڑا مریل ہو گیا ہے، یہاں وہاں ڈول رہا ہے۔ ڈولنا سمجھتے ہیں؟ چلتے چلتے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ چل نہیں پا رہا۔ اسے لگا کہ اس کتے کو بھی بڑی پیاس لگی ہوگی، کیونکہ اسے بھی بڑی پیاس لگی تھی نا تھوڑی دیر پہلے۔ اب جو وہ کتا تھا نا وہ کیچڑ وہاں پر موجود تھا، وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ کتا بہت زیادہ مریل اور کمزور ہے اور یہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، لگتا ہے اسے بھی گرمی نے پریشان کر دیا ہے اور اسے بڑی پیاس لگی ہے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اس کتے کو پانی کیسے پلاؤں، اپنے لیے پانی پینے کے لیے تو نیچے چلا گیا تھا، اب اس کتے کو پانی کیسے پلاؤں، نہ اس کے پاس ڈول نہ اس کے پاس رسی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کتے کو پانی ضرور پلاؤں گا، اور کس طریقے سے پلاؤں گا وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کام تھا۔ وہ کنویں کے اندر پھر واپس گیا اور کنویں کے اندر جا کر اس نے پہنی ہوئی تھی جرابیں۔ کیا پہنی ہوئی تھی؟ ساکس۔ ساکس سمجھتے ہیں؟ پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ساکس کے اندر پانی بھر لیا
اور ان جرابوں کو اپنے منہ سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا. اوپر چڑھتے 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 باہر آ گیا. اب جیسے ہی کنویں کے باہر آیا تو اس نے کتے کے پاس جا کر اس کے منہ کے قریب پانی گرانا شروع کیا. کتا بڑا ہیپی ہو گیا, بڑا خوش ہو گیا, کیونکہ کتے کو بڑی پیاس لگی تھی. اس طریقے سے اس نے اس پیاسے کتے کی مدد کی اور اس کے لیے پانی کا سامان مہیا کیا اور اس کی پیاس کو بجھایا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کی نیکی قبول فرمائی اور اس کی مغفرت کر دی. اب جب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ سنا نا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پہ بھی کوئی اجر ملے گا؟ تو بتایا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر تر جگر میں اجر ہے. یعنی اللہ کی ہر مخلوق جس کے اندر جان ہے نا, یہ پودا اس کے اندر بھی جان ہے, جانور ہیں اس کے اندر بھی جان ہے, انسان ہے ان کے اندر بھی جان ہے, ہر تر جگر میں اجر ہے. یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ریوارڈ عطا فرمائے گا. پیارے بچوں, ہمیں اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مبارکہ کے مضمون سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر جاندار چیز کا لحاظ کرنا چاہیے, ہر جاندار چیز کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ اسے بیجا تنگ کرنا چاہیے. نہ ہی یہ گراس, بہت سارے بچے ہوتے ہیں گراس پر جب بیٹھیں گے نا تو گراس کو کھینچنا شروع کر دیں گے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے پیٹس کو, جانوروں کو, پرندوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جب تنگ نہیں کریں گے, ان کا خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں, پرندوں, پیٹس کے ساتھ اچھا رویہ, اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں میرے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا, جس کا نام کیا ہے؟ سوالات کا خزانہ. So are you ready for finding? Yes, okay. So your time start now. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں چلو ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. سیکھیں چلو سبق 10, ان 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. چلے جی, آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے خزانے کی تلاش میں. چلیں فوراً سے بڑھیں گے بھائی. اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ محمد صوبان. محمد صوبان نے اورنج کلر کا باکس تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. محمد صوبان بیٹا اورنج کلر کا بلون لے کر آئیں گے. چلیں جی, آپ ریڈی ہیں؟ پکڑیں, اس بلون سے ہوا نکالیں گے, کھینچیں. چلیں جی, یہ آپ کی پرچی گری ہے بیٹا, آپ کا سوال اٹھائیں گے. چلیں دیں گے مجھے, شاباش. صوبان بھائی کے لیے جو تحفہ نکلا ہے وہ نکلا ہے کلے کا سیٹ, اور کلے کا سیٹ حاصل کرنے کے لیے صوبان بھائی نے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ایک آدمی کی بخشش کیسے ہو گئی تھی, کیوں ہو گئی تھی, اس نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ اس کی بخشش ہو گئی تھی.
کس وجہ سے ہوئی تھی؟ ڈاگی کو پانی پلایا تھا. اس نے ڈوگی کو پانی پلایا تھا، اس وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تھی. کیا ان کا جواب درست ہے؟ تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. صوبان بھائی کو ہم تحفہ دیں گے کلے سیٹ صوبان بھائی کے لیے، اور اگلے مدنی منع کی جانب بڑھیں گے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین کاشف. حسنین کاشف بھائی نے جو سوالات کے خزانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اس میں سے کلر نکلا ہے پرپل کلر. پرپل کلر کا بلون لے کر آئیں گے بیٹا. چلیں جی بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے وہ سلپ گری آپ کی بیٹا. شاباش، ویری گڈ. آپ کا انعام دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا انعام نکلا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو نکلا ہے پینسل کلر سیٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا. زمانہ جہالت میں لوگ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ انہیں تیلے مارتے تھے تیرے مارتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ اور لوہے کو آگ میں جلا کے جانوروں کو مارتے تھے. لوہے کو آگ میں جلا کر جانوروں کو داغا کرتے تھے. جواب ان کا درست مانتے ہیں. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور پینسل کلر سیٹ آپ کو تحفے میں دیا جاتا ہے. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلی مدنی منع کی جانب دکھائیے آپ نے کون سی کامیابی حاصل کی ہے. کیا کلر نکال کے لائی ہیں؟ اچھا جی، گرین کلر. ویری گڈ کلر. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ وقاص. گرین کلر نکالا ہے جناب. تو پھر لے آئیے گرین کلر کا بلون. چلیں جی، آپ ریڈی ہیں اس کی ہوا نکالنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھینچیں گی. ارے 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 ارے، یہ آپ کی پرچی گری ہے. شاباش، جلدی سے پرچی اٹھائیں گے بیٹا. شاباش. چلیں جی، کیا تحفہ نکلا ہے آپ کے لیے؟ ڈائری. ڈائری. لیکن اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بتائیے کہ اس عورت کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا تھا؟ بلی پر ظلم کرا تھا. بلی پر ظلم کیا تھا. تو آپ سارے مل کر کیا کہیں گے زور سے؟ سبحان اللہ. پیاری مدنی منی کو ہم ڈائری تحفے میں دیں گے بیٹا. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلی مدنی منی کی جانب. کس کلر کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے آپ نے؟ پنک. پنک کلر. پنک کلر کا تو ڈریس بھی آپ نے پہنا ہے. اپنا نام بتائیں گی بیٹا. ہبا. ہبا. ہبا بلون اٹھائیں گے پنک کلر کا. چلیں جی، پنک کلر کا بلون ہبا لے کر آ گئی ہے. اور اب اس بلون سے چلیں بیٹا، چھوڑیں گے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے چلیں جی، یہ نکلا آپ کا تحفہ. چلیں جی، شاباش. کیا تحفے میں نکلا ہے؟ ہبا کو کیا تحفے میں نکلا ہے؟ میگنیٹ الف بے. میگنیٹ الفابیٹ الف بے والے. چلیں جی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہر تر جگر میں اجر ہے. ہر تر جگر میں اجر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے الف بے الفابیٹ میگنیٹ الف بے. بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. اگلے مدنی منع کی جانب. بیٹا اپنا نام بتائیں گے. محمد حسن رضا یوسف. حسن رضا یوسف. آپ کے والد کا نام بھی یوسف ہے؟ اچھا، ارے واہ بھائی واہ. چلیں حسن رضا بھائی نے دیکھتے ہیں خزانے کی تلاش میں جو کلر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ ہے لائٹ گرین. لائٹ گرین کلر کا بلون اٹھا کر لائیں گے بیٹا. شاباش. چلیں جی، آپ ریڈی ہیں اس بلون کی ہوا نکالنے کے لیے؟ چلیں جی. ارے یہ اٹھائیں گے بیٹا پیپر. شاباش. کیا تحفہ نکلا ہے مدنی منع کے لیے؟ واٹر کلر. واٹر کلر. لیکن اس واٹر کلر کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دینا ہوگا ایک سوال کا جواب. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں آسان سا سوال آپ سے کر لیتے ہیں. وہ آدمی نے کتے کو کس طریقے سے پانی پلایا تھا؟ اس ڈاگ کو کس طریقے سے پانی پلایا تھا؟ اس نے اپنے ساکس میں پانی بھر کے کتے کے منہ کے پاس پانی رکھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کہاں سے نکالا تھا؟ کنویں میں سے. کنویں میں سے اپنے ساکس کے ذریعے پانی نکالا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور پیارے مدنی منع کو ہم دیں گے واٹر کلر سیٹ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوں تو ہمیں واٹس ایپ پر ٹیکسٹ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اگلے مدنی منع یہاں سے کامیاب ہونے والے وہ آپ ہی کے ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔